وہی تعظیم ہے، صرف نبی کے بعد نبی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے وہ بھی قرآن کی نص ہے قطعی الدلالہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ اے نبی فرما دی، قرآن میں آگا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سن لو لوگو، تم مردوں میں سے نبی کسی کے باپ نہیں، سبحان اللہ۔ تم مردوں میں سے نبی کسی کے باپ نہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول اور آخری۔ اللہ اب ابوت اور نبوت کا تعلق کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نفی ابوت کی، اقرار ختم نبوت کا۔ سبحان اللہ۔ یہ ابوت اور نبوت کا تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ پہلے عمومی طور پہ ہوتا تھا نبی کا بیٹا نبی ہوتا، نبی شیس نبی تھے، اسماعیل نبی تھے، یوسف نبی تھے، بے شک بے شک، کتنے انبیاء علیہ السلام آئے جن کے اولاد بھی نبی تھی۔ اب میرا نبی آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اولاد نبی کی تعظیم وہی ہے، فرمایا یاد رکھنا تعظیم وہی ہے لیکن نبی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی نہیں، ابوت اور نبوت کا اس لیے کہا کہ کالو لوارا دے چھوڑ بھی آخر میں نبی، مرزیاں بھی آخر میں نبی ہیں۔ فرمایا یاد رکھنا نبی کی آخری ختم نبوت کی عظمت یہ ہے بیٹا بھی نبی کا ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا جدو سیدہ جو کو نہیں جمعہ دے لوارا ترخانہ جی کی بیٹا، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ زندہ باد شاہد، اس لیے ابوت اور نبوت کو اکٹھا کیا۔ سبحان اللہ۔ سامنے اور پھر میں مل رجالکم، یہ بھی نہیں آکھا کہ میرے نبی مطلقاً کسی دے باپ ہی فرمایا تواڈے مطلب، تواڈے دا، اللہ اکبر، یہاں بھی نفی رجال کی ہے ابوت کی نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان کہ تم مردوں من رجالکم، تم مردوں میں سے، کیونکہ ایک تو یہ کہ نبی کے جو صاحبزادے وہ رجال نہیں تھے، اللہ، اللہ، جوان نہیں ہوئے، بچپن میں چلے گئے، لیکن حسنین تو رجال تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسنین تو رجال تھے نا، تو میں من رجال، جو تم ہو نا تم میں سے کسی کے نہیں، اور جن کے ہیں وہ تم جیسے نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے ہیں وہ تم جیسے نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آب تطہیر سے جن کے پودے جاؤ، یہ کسی اور کو شان نہیں، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، یہ خمیر کو جیسے ہوگا تو ایسا ہوگا نا، جیسا نبی کے علیہ السلام کی اولاد اس لیے نہیں، نہ کوئی نبی جیسا نہ نبی کوئی اولاد جیسا، سبحان اللہ، سبحان نہ کوئی نبی جیسا نہ نبی کی اولاد جیسا، میرا نبی بھی بے مثل، میرے نبی کی ہر نسبت میرے نبی کی اولاد بے مثل، جو بیبیاں میرے نبی کے نکاح میں آ جائیں وہ بھی عام نہیں، وہ بھی بے مثال ہو جاتی ہیں، یہی میرے نبی کی عظمت و شان ہے، ہر لحاظ سے، ہر جہت سے، ہر طرح سے، میرا نبی سب سے اعلیٰ و بالا، ہمارا نبی، سارے آنکھوں میرے نالے سب سے اعلیٰ و بالا، حالے سوکھا بھی نہیں ہوگا، پھر اس نے جلا لنگر لوے تے گھر نو جاوے، سب سے اعلیٰ و بالا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی سبحان اللہ، سب رسولوں سے اعلیٰ، تو صحابی نے جی وقار میرے نبی دی اولاد جیسی کوئی اولاد نہیں، میرے نبی دی صحاب جیسا کوئی صحابی نہیں، میرے نبی دی ازواج جیسی کسی دی ازواج نہیں، میرے نبی دی اجداد جیسا دنیا تے کسی دی اجداد نہیں، میرا نبی ہر لحاظ، ہر جہت، ہر سمت، ہر پہلو تو میرا نبی اعلیٰ، تو صحابی نے جی وقار میرے نبی دی اولاد دی بھی تعظیم ہے، صرف میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں، آل رسول تعظیم رسول جیڑی ہے، اگر کسی دینی تے نبی دی اولاد نو تو عرض کرنا
رب نے بھی تاں پاک رکھیا ہے نبی دی نسبت دی وجہ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے مدینے دیا تاجدارا میں تہاڈی اولاد نے اس تو پاک رکھیا ہے کہ وہ نمازی چوکھے حاجی زیادہ قرآن دیاں تلاوتاں اگرچہ میرے نبی دی اہل بیت دیاں تلاوتاں بھی اللہ انہاں دے حج بھی اللہ انہاں دا ایک عمل امت دے سارے اعمال نالوں اعلیٰ ہے مگر اللہ نے بجائے عمل نہیں دسی اے میرے مولا انہوں کیوں پاک رکھے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت سبحان اللہ فقط وجہ اے وے میرے نبی دے گھر والے وجہ اے صرف نبی دے گھر والے نبی دا گھر والا انہیں فضیلت سبحان اللہ جے توجہ ہوئے تو ایک گل اور کر لیں سبحان اللہ پھر میں ایک دو گل فضائل دے شہادت پڑھ دینا ہے نا توجہ سبحان اللہ یہ جڑا لفظ انما ہے یہ اللہ نے کادے واسطے لایا سبحان اللہ تاکہ کوئی نجاست کوئی غلاظت کوئی گندگی پاک نبی تے نبی دے گھر والوں دے نیڑے نہ ہے نہ آوے ان قرآن آتا ہے کہ گندگی غلاظت نجاست آ سکتی نہیں جیڑا آکے آ سکتی وہ منکر ہویا قرآن بے شک بے شک بے شک انجی گل ہے بے شک پھر پوچھن لگا کیا نبی تے نبی دے گھر والیاں دے نیڑے نجاست آ سکتی نہیں قرآن دا حکم ہے رب آندا ہے میں آن ہے نہیں دیتا رب انہوں پاک رکھتا ہے اب ایک طرف قرآن کہتا ہے میں نجاست آنے نہیں دیتا دوسری طرف بندہ کو کہے جی کوئی بندہ نجس معاذ اللہ نبی کے قریب آ گیا ارے حتی یمیز الخبیث من الطیب رب نے پاک اور پلید علیحدہ کر دیے جو نبی کے ساتھ تھا جو نبی کے ساتھ ہے جو نبی کے ساتھ ہوگا وہ کل بھی پاک تھا وہ آج بھی پاک ہے وہ ہمیشہ پاک رہے گا جو نبی سے تب دور تھا جو اب دور ہے یا دور رہے گا اس کی خباثت اور نجاست میں کوئی شک نہیں ہے ارے یاد رکھنا معیار طہارت اللہ نے نبی کو قرار دیا جو مصطفیٰ کے قریب ہے وہ اہل بیت ہو تو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے حکم میں اگر وہ صحابی ہو تو وَيُزَكِّيهِمْ کے حکم میں وہ وَيُزَكِّيهِمْ کے حکم میں ہے وہ بھی پاک کیونکہ نبی اور نبی کے گھر والوں کے قریب نجاست آ نہیں سکتی پتہ چلا وہ ازواج جو نبی کے حرم میں ہیں وہ بھی پاک ہیں ارے وہ صحابہ اور کوئی مان یا نہ مان جو کل بھی نبی کے ساتھ تھے جو آج بھی گنبد خضرا میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں ارے ان کو پاک ماننا پڑے گا اگر نجاست ہوتی رب قریب آنے نہ دیتا نعرہ تکبیر زندہ باد نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوثیہ نعرہ تحقیق سبحان اللہ اگر معاذ اللہ نجاست و غلاظت ہوتی تو نبی کے ہاتھ میں کسی نجس کا ہاتھ آتا ہی رہا سبحان اللہ بے شک جو جنہوں نے ہاتھ دیے وہ بھی پاک بے شک بے شک بے شک جس طرف آ گئی دم آ گیا سبحان اللہ ازواج بھی پاک بے شک ادھر نسل آج کو اور میں نے ذاتی طور پہ بھی پڑھی نہیں ہے میرے فون میں ہے لیکن انفارچونیٹلی میں بھی پڑھ نہیں سکا لیکن جو علماء کے تحفظات ہیں علامہ قربانی صاحب نے باقاعدہ اس پہ بات کی ہے اور دیگر علماء نے بھی اللہ سیم الدین شاہ صاحب کی طرف سے بھی پورا پیغام آیا ہے تو ہم اپنے علماء کے ساتھ ہیں اور ہمیں ریاست بھی عزیز ہے ہمیں اپنے مصطفیٰ کی عزت سب سے زیادہ ہے یہ ریاست کی بقا نبی کے دین میں ہے ہم ریاست کی حفاظت بھی کریں گے اور نبی کے دین کی حفاظت بھی کریں گے جب علماء قال دیں آپ سب ان کے ساتھ ہیں اللہ